अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो अब बात करते हैं जी इमरान खान का जो इंटरव्यू CNN पे चला, फरीद ज़िक्रिया का, उस पर कुछ बात करते हैं और इसका अंजाम क्या होगा, कहाँ जा रही हैं चीज़ें, और PTI जिस तरह से टूट रही है, बिखर रही है, एक हाउस ऑफ कार्ड्स, ज़ाहिर है कि ये अब बात कहाँ जाएगी, कुछ इस पे बात करते हैं। और जो ऑडियो लीक्स पर एक इंक्वायरी कमीशन जो आज बैठा है जस्टिस कायस फाइज ईसा की सरबराही में, उस पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ तक CNN के इंटरव्यू की बात है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये सबके सामने दिन की रोशनी में करोड़ों लोगों को गवाह बना के एक आदमी जो अपनी कहानी शुरू यहाँ से करता है कि अमेरिका असल में उसका दुश्मन था, ये साइफर अमरीकी सफारतकारों ने ये साजिश की इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसके बाद एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो ला के बिठा दी गई, और अमेरिका के साथ मिलके मीर जाफरों ने और गद्दारों ने मिलके एक उर्तुगल को हटा दिया। मतलब ये करोड़ों लोगों को गवाह बना के एक पूरी कहानी बनाई गई, हफ्तों महीनों चलाई गई, और उसके बाद एक यू टर्न लेके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया गया। जिन किरदारों ने किया वो किरदारों के नाम सामने आ गए। इमरान खान ने खुद जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को वहाँ के लेजिस्लेचर्स को इन्वॉल्व करके अपने लिए यानी अपील्स की हैं, मदद की अपील्स की हैं, वो हमारे सामने आ गई। और उसके बाद फिर वो जो पैसा खर्च हुआ है वहाँ पे, ज़ाहिर है मार्केट इकोनॉमी है, तो लॉबिंग फर्म्स हैं, वो लेजिटिमेटली काम करती हैं, अंडर द लॉ काम करती हैं, और वो ज़ाहिर है कि यही करती हैं। तो वो जॉन बोल्टन का कभी बयान आ रहा है, कभी ये, अब ये CNN का जो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये सारा अगर आप देखें, ये पेड कंटेंट होता है ना, जैसे बिल्कुल आप पैसे दे के किसी का टाइम खरीदते हैं, ये वो काम हुआ है। पहले तो फरीद ज़िक्रिया जिस पर इल्ज़ाम है कि वो बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, ये जो इमरान खान का इंटरव्यू करने जा रहा है, उस वक्त पाकिस्तान में इतनी सख्ती है कि यानी पाकिस्तान में जो रियासत है वो अपनी ताकत ख़वातीन के ख़िलाफ़ पहली बार इस्तेमाल कर रही है। मतलब ये कि इतनी सख्ती है पाकिस्तान में कि औरतों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये फरीद ज़िक्रिया साहब फरमा रहे हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो एक बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। उनके नज़दीक यानी फातिमा जिन्ना सिरे से खातून ही कोई नहीं थी, उस पर कभी कोई जुल्म नहीं हुआ। बेगम नुसरत भुट्टो सिरे से खातून ही नहीं थी, उसके सर पे कभी कोई पुलिस की लाठी नहीं पड़ी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिरे से कोई खातून ही नहीं थी, जिसके वालिद को कत्ल करने के बाद उसको नज़रबंद कर दिया गया और आखिरकार टेररिज्म करके उसको मार दिया गया। यानी इनके ख्याल में बेगम नसीम वली खान कभी कैद नज़रबंद हुई नहीं है, यानी बेगम कुलसूम नवाज तो कभी बाहर निकली ही नहीं। उनकी गाड़ी को जिस तरह क्रेन से उठाया गया था मुशर्रफ के ज़माने में, वो एक अजीब व गरीब वो वाहियात, एक वो यानी आज तक वो यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। यानी बेगम कुलसूम नवाज पे कभी उनके नज़दीक वो खातून ही नहीं थी मरूमा, कोई जुल्म नहीं हुआ। यानी ये कि यानी मरियम नवाज साहिबा, उन पर कोई जुल्म नहीं हुआ, यानी उनको जेल भेजा गया। वो सारी कहानी ख़त्म, बिल्कुल नई कहानी शुरू कर दी उसने कि ये तो पहली मरतबा ख़वातीन जो है गिरफ़्तार हो रही हैं और पहली मरतबा उनको ये सब देखना पड़ रहा है। ये होता है खर्चे हुए पैसे का, जो देखना पैसा फेंक तमाशा देख, यहां तक मामला चले गए हैं। तो इस पे अच्छा, अब ये जो है चाइना और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, जिसका ये फ़ायदा उठाने की भाई साहब कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब कि मैं इस तरह इंटरव्यू दे के, लॉबिंग करके, उनसे मदद करके अपने लिए कोई, भाई मेरे पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक ये कोई दिनों का मामला नहीं है। ये कायदे आज़म बुनियादें रख गए थे, और उसके बाद अयूब खान से ज़माने से ये पेंटागन, प्राइमरली ये पेंटागन और GHQ के दरमियान रिलेशनशिप है। फॉरेन ऑफिस अपनी जगह, लेकिन ये रिलेशनशिप असल में ये इसमें अफराद मैटर ही नहीं करते, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में अमेरिका कम इल्ज़ामात लगाया करता था, तो अप एंड डाउन आते हैं। अच्छा, अमेरिका को अगर तो एल्योर करना है अपनी तरफ, अब ज़रा संजीदा बात की तरफ आ जाए, अगर तो वाकई अमेरिका को पाकिस्तान यानी उसको तो पूरी दुनिया में अपने वो चाहिए। अभी आपने देखा नहीं है, फ्रांस का सदर 7 अप्रैल को गया चीन, जाके उसने कह दिया कि ताइवान के ऊपर हमें मतलब अमेरिकन यानी हमें इससे किसी भी पॉलिसी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका जो है वो ताइवान की हिमायत करता है, चीन जो है वो वन चाइना की बात करता है, तो ठीक है हम न्यूट्रल हैं। उसके बाद वो यूरोप यहाँ वापस आया, नीदरलैंड में, उसने कहा कि यही चाइना, उसने कहा कि हमें जो वन चाइना की पॉलिसी है, ये अमेरिका और यानी चीन के ताइवान वाले कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों हैं, हमें यानी फूलिशली ब्लाइंडली अमेरिकन को यानी फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें यूरोप को देखना चाहिए। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा है। अमेरिका में मतलब एक शोर मच गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में ज़ाहिर है एक पूरा आर्टिकल आया, उन्होंने कहा कि फ्रांस ने तो हमारी कमर में छुरा घोंप दिया, यहाँ तक चले गए। यानी ज़ाहिर है कि दुनिया भर में इस वक्त चूँकि पावर शिफ्ट हो रहा है, मतलब है कि वो नई ताकत उभरी है, ब्लॉक्स उभर रहे हैं, तो ये कशमकश तो पूरी दुनिया में हर जगह जारी है ना।
اچھا یہ سپر پاور ہے امریکہ تو وہ پاکستان میں بھی اپنے الائز دیکھیں گے, بالکل دیکھیں گے, لیکن اس کی بھائی پاکستان میں جو الائز وہ دیکھیں گے وہ الائز وہ نہیں ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ کر کے آگ لگا کے دوڑ لگا جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. مطلب ہے امریکہ کیا کرے گا عمران خان کی مدد؟ وہ فوجیں اتار دے گا پاکستان میں؟ کیا بچوں والی بات کرتے ہیں. امریکہ سے اس وقت مدد یعنی یہ بالکل وہ عمران خان حرکت کر رہا ہے جو ڈیسپریٹ ہوا ہوا آدمی, ڈوبتا ہوا آدمی تنکے کو پکڑتا ہے. ڈیسپریٹ ہوا ہوا آدمی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے بڑے جرائم کر ڈالتا ہے, بڑے جرائم کر. یعنی آپ نے کسی یوں اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے اس طرح کی مثالیں دیجیے کہ کسی بندے کو جس طرح آپ نے لوٹ لیا, موبائل لے لیا, پرس لے لیا, کوئی لوٹ لیا کسی بندے کو, راہ جاتے ہوئے راہگیر کو لوٹ لیا, اور اس ڈر سے کہ وہ آپ کو پہچان لے گا آپ اسے قتل کر دیں. اب وہ جو لوٹا تھا پرس اس سے یا موبائل یا وہ جو چیزیں چھینی تھیں وہ ایک جرم تھا, لیکن اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے قتل کر دیا ہے, وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو اب پھانسی ہے, اب موت کی وہ پہلے لگ جائے گی. تو عمران خان نے یہ کیا ہے. یعنی اس کو اگر آپ آسان مثال دینا چاہیں تو برطانیہ میں یہاں ایک ہوتا ہے ہٹ اینڈ رن, گاڑی کھڑی ہوئی ہے, کسی کی گاڑی پارک ہے, آپ نے اس کو ہٹ کر دیا, یہ ایک جرم ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, گاڑی ہٹ ہو گئی, آپ کھڑے ہو جائیں, اپنے انشورنس کی ڈیٹیلز, اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ سلپ کریں, اس کا انتظار کریں بندے کا, یا گاڑی پہ ڈراپ کر کے چلے جائیں, کوئی اپنا کانٹیکٹ چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ رابطہ کرے آپ سے. لیکن اگر آپ کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کو ہٹ کر کے اگر آپ دوڑ گئے ہیں, ہٹ اینڈ رن, تو اب یہ جو بھاگنے والا جرم ہے یہ پہلے والے جرم پر حاوی ہو جائے گا. میں آئی ہوپ کے ساتھ ایکسپلین کر پایا ہوں. تو عمران خان نے جو کیا ہے 9 مئی کو, اس سے پہلے جو کچھ کیا, وہ اپنی جگہ امریکہ کو جتنا زیادہ یہ انوالو کر رہا ہے اور وہاں پہ لابنگ کر رہا ہے, یہ اس سے بھی بڑا اپنے لیے پرابلم کھڑا کر رہا ہے, اور اپنی زمین میں جو اس کی جڑیں وہ جو رہ گئی ہیں حمایت کی, ان کو بھی کاٹ رہا ہے اور ان کو یعنی مشکوک بنا رہا ہے. اب وہ لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کل کو ان پہ یعنی ٹریزن, یعنی اس طرح کی غداری کے اب وہ شک و شبے میں آ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. امریکہ کو جتنا آپ انوالو کریں گے ایز اے مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دا اسٹیٹ, اپنا بیڑا غرق کریں گے. امریکہ, میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو پاور تو دلانے کے لیے فوج تو نہیں اتارے گا, وہ زیادہ سے زیادہ موجودہ سیٹ اپ کو تنگ کرے گا تھرو IMF جو وہ کر رہا ہے. اور اس سے آگے تو وہ کوئی بھی اگر اس کو جا کے یہ کہے گا کہ میں پاکستان کی فوج سے لڑنا چاہتا ہوں, تو امریکہ کہے گا کہ جاؤ قبضہ کر لو, جب قبضہ کر لو گے تو پھر ہمارے پاس آ جانا, ہم تمہیں ریلیف دے دیں گے. یا یہ کہ اگر لڑنا ہے, اسلحہ چاہیے تو بتاؤ, پیسہ چاہیے تو بتاؤ. ان کے پاس PTI کے پاس آپ سمجھتے ہیں ان کی وہ فورس ہے. 9 مئی کے سارے جو انہوں نے کیے ہیں اٹیک, وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ اٹیک اگر آپ اس پہ کچھ سنجیدہ, وہ کوئی وار گیمنگ نہیں تھی, وہ کوئی کمانڈوز نہیں چلے گئے تھے جنہوں نے جا کے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد 36 گھنٹے انہوں نے اپنے قبضے برقرار رکھے اور جنگی مورچہ بنایا. کچھ ایسا نہیں ہوا, توڑ پھاڑ کر کے بھاگ گئے. اچھا, اب جب اسٹیٹ واپس آئی ہے پکڑنے کے لیے تو اب ان کے رونے دھونے بھی دیکھ لیں, ماتم بھی دیکھ لیں, ان کی معافیاں بھی دیکھ لیں. ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ بھی ویسے مطلب اب دیکھیں نا کہ وہ اب عدالتوں کو جو جواب حکومت ایگزیکٹو پر دے گی, ریاست ایسی دے گی, وہ رہا کیے چلے جا رہے ہیں, اب یہ گرفتار کیے چلے جا رہے ہیں. اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح, کیونکہ ججز اگر سیاست کریں گے تو ہمیشہ. اب یہ جو لیٹر ابھی ایشو کیا ہے وضاحت کا سپریم کورٹ نے, وہ وضاحت بیسیکلی یہ ہے کہ عمران خان کو جب بلایا, وہ 11 مئی کو جو گاڑی دی گئی خاص طور پہ کورٹ کی انسٹرکشنز پہ, اس پہ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا کہ یہ سہولت کیا باقیوں کے لیے بھی ہے. اب اس کی اب چور تو ہے نا جج, تو اب صفائی کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کرا دی ہے جی کہ ہمارا تو کوئی اتنا تعلق. وہ جو لیٹر جاری کرایا وضاحت کا, اس کا آپ صرف اردو ترجمہ کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, وہ کوئی کسی تھانے کی جو آگے چوکی ہوتی ہے نا آگے, اس کا کوئی انچارج کانسٹیبل ہے جس نے کوئی وضاحت لکھ کے پیش کر دی ہے. جج جب بھی سیاست کریں گے گھٹیا کام کریں گے, کونسلر کی سطح سے بھی گرا ہوا کام کریں گے, اور اسی لیے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن باہر بدنصیبی ہے. اس انٹرویو میں فرید ذکریہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کورٹس کا, پنجاب حکومت کے ٹوٹنے کا, کوئی دوبارہ بننے کا, ان کے جو یعنی جو MNAs ہیں ان کا جو ریزگنیشن ہے, اس کا پھر جو نوٹیفیکیشن ہے, اس کے نوٹیفیکیشن کو پھر کالعدم جس طرح سے قرار دیا گیا ہے, جس طرح عمران خان کو سہولیات, یعنی فرید ذکریہ خاموش ہو کر سنتا رہا ہے, اس نے کوئی کاؤنٹر کوسچن کیا ہی نہیں ہے. کھلا ٹائم ملا ہے عمران خان کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے, اور وہ کر کے چلا گیا. اچھا, لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ بہت برا کیا ہے اس نے اپنے ساتھ, کیونکہ اب تو معاملہ ہی یعنی کسی اور شیپ میں چلا گیا. اچھا, اب PTI تو ٹوٹ کے نکل گئی, لیڈر سارے کے سارے نکل رہے ہیں, اور یہ اپنے لیے ڈگ ڈیپ. اچھا, میرا ایک دوست ہے جی, اس کی میں بات بتا دیتا ہوں. کل منگل کے حوالے سے, وہ کوئی وہ پولیٹیکل یا اس طرح کا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا بالکل نہیں ہے, لیکن وہ اس کی کوئی دلچسپی ہے اس طرح کی جس طرح لوگوں کی ہوتی ہے عام طور پہ, ستارے نجومی اس طرح کے لوگوں کو پڑھتا ہے وہ. تو وہ کہہ رہا تھا, بتا رہا تھا کہ بشرا بی بی کی جانب سے خبر دے رہا تھا کہ وہ کہ منگل جو ہے جی, اس جو نجوم اور جادو کا جو
پتہ نہیں اب ان کے کون کون سے جادو ہوتے ہیں، لیکن ان جادوؤں کا جو ایک کوئی فیلڈ ہے جس میں بشرا بی بی ایکسپرٹ ہے، تو وہ والی جو جادو یا وہ والی جو قبیلہ ہے جادوگروں کا، ان کے مطابق منگل کا روز بڑا بھاری ہوتا ہے، یعنی منگل کا روز جو ہے وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. تو عمران خان اس لیے یہ کہہ بھی رہا تھا کہ منگل کو شاید یہ اس کو کوئی گرفتاری نہ ہو جائے، لیکن دیر از اے پاسبلٹی. اب آپ رکھیں کہ عمران خان کو مشورہ دے دیا گیا ہے کہ منگل کے روز دوبارہ سے طبیعت خراب کر کے کس طرح سے ہسپتال جانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دن ادروائز اس کے لیے علم نجوم کے مطابق جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب علم نجوم اور جادوگروں کی طاقت لے کے، یعنی یہ زمین کی سپورٹ ہے ملک میں، جادو ٹونے تعویذ مرغیاں چلانا، اور باہر ہے سپورٹ امریکہ کی، اور خیال یہ ہے کہ ان دونوں کو، جادو اور تعویذوں کو اور امریکہ کی سپورٹ ملا کے میں پاکستان کی فوج پہ قبضہ کر لوں گا، ریاست پہ قبضہ کر لوں گا. اب اس شعور کے حق میں آدمی بس اللہ معافی دے کیا دعائی کر سکتا ہے، کیا کرے؟ یہ بالکل ہی ایک جیسے کہنا چاہیے کہ بس اس یعنی آدمی جب نہیں سیکھ رہا اور غلطی پہ غلطی کیے چلا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو اس کی سزا ملنی ہے. یہ بھی اب سب کے سامنے ہوگا، دیکھا جائے گا. یہ جو انکوائری کمیشن آڈیو لیکس پر بنا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا بہت ہے کہ وہ سورج جو ممکن ہے کہ پہلے طلوع ہو جائے، لیکن سپتمبر میں جو طلوع ہونا ہے اس کی شفق کی سرخی آج وہ نمودار ہوئی ہے اور انتہائی خوبصورت ہوئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے، یعنی وہ اب ظاہر ہے کہ وہ سماعت ہو گئی، لیکن اس سماعت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ساری کارروائی جو ہے وہ آن ریکارڈ، یعنی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی، یعنی ویب سائٹ پہ ڈالی جائے گی. اور وہ جو بزرگ ہیں، اگر کوئی لوگ جو سامنے نہیں پیش ہو سکتے تو کمیشن خود بھی جانے کو تیار ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو طلب کیا گیا ہے وہ نوٹس ان کو بھیجے گئے ہیں، اگر وہ وصول نہ کر گھر کے دروازے پہ چپکا کے آؤ. یہ ہے ثاقب نثار کے اوپر عدل کے نظام کا جو قائم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پہلا تھپڑ. یہ جو ثاقب نثار کو نوٹس سب جائے گا نا اس کے گھر پہ، یا یہ وصول کرے گا کہ اب ذرا پیش ہو کے بتاؤ کہ یہ آواز تمہاری کیا باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ دن ہیں اب آگے جو آئیں گے، اور اس میں مزید ہم دیکھیں گے معاملات انفولڈ ہوتے ہوئے اور پھر ایک کنٹرول قائم ہوتے ہوئے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.